الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، ہماری بحث کا سلسلہ جاری ہے اور بحث ہو رہی ہے ہماری توحید صفاتی میں، صفات کے لحاظ سے توحید اور وحدانیت کی شناخت، اور اس لحاظ سے معرفت حاصل کریں ہم کہ توحید صفاتی کیا ہے، توحید صفاتی سے کیا مراد ہے، اور مطالب اس سلسلے میں پیش کیے گئے. توحید صفاتی کا مطلب ہمارے سامعین کی خدمت میں بیان کیا گیا، اور توحید صفاتی میں جو ہمارا عقیدہ اور ہمارے عقیدے پر دلائل ہیں وہ بھی سامعین کرام کی خدمت میں بیان ہوئے اور پیش کیے گئے. اور اب ہم جو مسالک کے مختلف نظریے ہیں اس سلسلے میں، وہ مسالک جو عقیدے میں معروف ہیں، 3 مسالک، ان میں سے معتزلہ کا گروہ کا عقیدہ اور ان کی گفتگو کو ہم نے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کیا. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو یہ شناخت ہے حقیقت میں کہ صفات زائد بر ذات نہیں ہیں اور صفات عین ذات ہیں، اگر اس نقطے کو وضاحت کے ساتھ سمجھ لیا جائے اور اللہ کے بسیط ہونے کو کہ اس میں ترکیب نہیں ہے، کیونکہ جس میں ترکیب ہو وہ ممکن الوجود کی خصوصیت ہے، کیونکہ اس میں احتیاج و نیاز مندی اجزاء کی طرف لازم آتی ہے، اور اللہ ہر قسم کی نیاز اور احتیاج سے پاک، منزہ اور مبرہ ذات ہے، وہ کمال مطلق ذات ہے. وہاں اس ذات میں، اس ہستی میں کسی قسم کا عیب اور کسی قسم کا نقص موجود نہیں ہے، محال ہے. تو عزیزان گرامی، آئیے آج ہم کے اس پروگرام میں معتزلہ کا جو نظریہ تھا، جو نیابت کا نظریہ تھا کہ ذات نیابت کرتی ہے، اور کیوں انہوں نے ایسا کہا، اور ان کی اس قول کی وجہ، اس عقیدے کی وجہ جو وہ دلیل کے طور پر ذکر کی، ان کے کلام سے جو پتہ چلتی وہ بیان ہوئی. اور ہم نے یہ بتایا کہ جب یہ بات واضح ہو جائے کہ صفات زائد بر ذات نہیں ہیں، وہ دیگر ممکنات یعنی ما سوی اللہ جو موجودات ہیں، دیگر موجودات اللہ کے سوا، یعنی واجب الوجود سے ہٹ کر جو ممکن الوجود موجودات ہیں ما سوی اللہ، ان میں یہ خصوصیت ہے کہ موصوف غیر از صفت ہے اور صفت غیر از موصوف. پس وہاں پر صفات کو اگر ہم ذات میں اضافہ کریں، اور 2 چیزیں وہاں پر ہیں، ممکن الوجود میں یہ 2 الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن واجب الوجود میں یہ 2 الگ الگ نہیں ہوتے. بس اس نقطے کو اگر کسی نے سمجھ لیا اور اس کی وضاحت ہو گئی اس حق بات کی، تو عزیزان گرامی وہاں پر پھر قدم نہیں ڈگمگائیں گے اور بات واضح اور روشن ہوگی، عقیدہ اس میں کوئی ابہام اور اجمال نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، اب آئیے ایک اور مکتب، ایک اور مسلک عقیدے کے اعتبار سے، اشعری مسلک. اور اشعری مسلک کے علماء نے اس سلسلے میں توحید صفاتی کے باب میں جو گفتگو کی ہے، تو وہ بھی ایک اعتبار سے صفات کمالی جو صفات ذاتی ہیں، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ جو ہے وہ بالکل امامیہ کے مقابلے میں اور اسی طرح معتزلہ سے ہٹ کر ہے کہ معتزلہ صفات کو زائد بر ذات نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اگر زائد بر ذات سمجھتے تو پھر وہ نیابت کا نظریہ اور عقیدہ جو ہے اس کو پیش نہ کرتے. وہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ ترکیب
اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے، اللہ مرکب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اشاعرہ کے علماء، اس گروہ کے علماء اور اسکالرز وہ قائل ہیں اور معتقد ہیں، ان کا عقیدہ اس سلسلے میں یہ ہے، ان کا اعتقاد اس بارے میں یہ ہے کہ یہ صفات کمالی جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، صفات ذاتی اور صفات کمالی، یہ جو ہے مفہوم کے لحاظ سے، مصداق کے لحاظ سے زائد بر ذات ہیں۔ یعنی ہمارے مقابلے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ صفات موصوف پر زائد ہوتی ہے۔ موصوف ذات ہے، وہ ذات علیحدہ ہے، اور اس ذات سے ہٹ کر صفات مستقل حقیقت رکھنے والی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ صفات اضافہ ہوتی ہیں اور زائد ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اور پھر اللہ علیم ہے، ہمیشہ سے وہ کہتے ہیں، لہذا یہ علم جو زائد بر ذات خداوند متعال ہوا ہے، قدیر ہونا جو زائد بر ذات خداوند متعال ہے، وہ سمجھتے ہیں، عقیدہ رکھتے معاذ اللہ۔ اسی طرح حی ہونا، تو یہ صفات کمالی اور صفات ذاتی جو زائد بر ذات سمجھتے ہیں کہ جیسے دیگر ممکن الوجود موجودات میں صفات زائد بر ذات ہوتی ہے، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ واجب الوجود میں بھی صفات زائد بر ذات ہیں، اور چونکہ جب سے ذات ہے اسی وقت سے صفات بھی ہیں، ہمیشہ سے ذات ہے، بس ہمیشہ سے یہ صفات بھی ہیں۔ اللہ کا علیم ہونا ہمیشہ سے ہے، اللہ کا قدیر ہونا الگ چیز ہے، لیکن وہ ذات کے ساتھ ساتھ ہے ہمیشہ۔ حی ہونا الگ حقیقت ہے، لیکن اس ذات کے ساتھ ساتھ ہے، ذات سے جدا نہیں ہے۔ بس یہ تمام چیزیں قدیم ہے۔ علم خداوند متعال ذات خدا کی طرح قدیم ہے جو ذات پر زائد ہوا۔ قدرت خدا وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ساتھ ہے اور زائد بر ذات اللہ ہے۔ یوں ہی حی ہونا یہ ایک صفت ہے جو زائد بر ذات ہے اور ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، لہذا یہ صفات زائد بر ذات ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے اور یہ ان کا اعتقاد ہے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس صورت میں قدیم متعدد ہو جائیں گے۔ اب اس عقیدے کے بارے میں ہم تجزیہ و تحلیل کریں عزیزان گرامی، کہ اگر یہ عقیدہ جو اشاعرہ رکھتے ہیں تو اس عقیدے کی بنیاد پر، اس کی بنا پر یہ بات تو ان کے عقیدے میں پتہ چل گئی، پس متعدد قدیم ہیں۔ ایک موصوف اور ذات پروردگار ہے جو قدیم ہے، اور اسی طرح علم کی صفت بھی جو اس ذات پر زائد ہے وہ بھی قدیم ہے، جو اللہ کے ساتھ ساتھ ہے، ہمیشہ سے اللہ سے جدا نہیں ہے۔ اور قدیر ہونا اللہ کے ساتھ ساتھ ہے، اللہ سے جدا نہیں ہے، پس اس کی قدرت یہ بھی قدیم ہے۔ پس یہ علم یہ ایک قدیم، قدرت یہ ایک اور قدیم، حی ہونا یہ ایک اور قدیم حیات، اور ذات پروردگار جو ان سے ہٹ کر ہے، جن پر یہ صفات اضافہ ہوئی ہیں، زائد ہوئی ہیں، زیادہ ہوئی ہیں، تو یہ وہ ذات بھی ایک ہستی ہے جو ہمیشہ سے ازلی ہے۔ لہٰذا یہ سب صفات کے دیکھیں، اگر یہ سب قدیم ہیں تو قدیم متعدد ہو گئے، واجب الوجود متعدد ہو گئے۔ پس یہ واجب الوجود کا متعدد ہونا اور قدیم کا متعدد ہونا کہ جو ہمیشہ سے ہے، وجود میں نہیں آئے بعد میں، ہمیشہ سے وجود میں ہے، اس لیے کہ اگر ان کے حادث ہونے کا اگر معتقد ہو کوئی تو پھر وہ اللہ کی ہستی علم کے بغیر معاذ اللہ کبھی تھی، وہ ہستی بغیر قدرت کے تھی، اور بعد میں یہ قدرت جو ہے وہ اضافہ ہوئی، زائد ہوئی۔ یہ عقیدہ اگر کوئی رکھے معاذ اللہ تو اس میں تو لازم یہ آئے گا کہ ایک زمانے میں ذات خدا بغیر علم کی تھی، علیم نہیں تھا خدا معاذ اللہ، قدیر نہیں تھا۔ اور ان سب کے قدیم ہونے کے اعتقاد کی صورت میں کیا خامی ہے اس اعتقاد میں؟ یہ کیوں اعتقاد درست نہیں ہو سکتا؟ اس عقیدے میں کیا اعتراض ہے، اشکال ہے؟ عزیزان گرامی دیکھیے، سمجھنا ہے ہمیں کہ قدیم متعدد ہو جائیں گے، پس علم بھی واجب الوجود ہے، قدیم ہے، ذات خدا واجب الوجود ہے، قدیم ہے، قدرت خدا عزیزان گرامی یہ واجب الوجود ہے، قدیم ہے، پس واجب الوجود متعدد ہو جائیں گے، اور واجب الوجود متعدد ہو جائیں گے عزیزان گرامی
تو اب آپ سوچئے کہ پھر واجب الوجود متعدد ہے، بس ان متعدد واجب الوجود میں بات وہی آ جائے گی کہ اگر متعدد ہوں تو ان کو الگ الگ پہچاننے کے لیے کوئی نقطہ اشتراک ہوگا، کوئی تو نقطہ افتراق و امتیاز ہوگا جو ان میں جدائی ہو سکے اور سمجھ میں آ سکے الگ الگ، اور واجب الوجود میں اگر نقطہ افتراق اور نقطہ امتیاز اور اسی طرح نقطہ اشتراک سے مل کر بنے تو یہ اجزاء سے مرکب ہونا لازم آئے گا۔ یہ صفات جو ہمیشہ سے قدیم ہے اور اللہ کی ذات پر زائد ہیں، یہ اللہ تعالی جو مرکب ہو جائے گا معاذ اللہ ان چیزوں سے، جس میں متعدد قدیم مل کر وہ واجب الوجود کو تشکیل دے رہے ہیں۔ پس یہ سب واجب الوجود ہیں اجزاء، ذات خدا واجب الوجود ایک جز، علم ایک جز جو واجب الوجود ہے۔ پس اس واجب الوجود ہستی کو جس کے بارے میں ہم اعتقاد رکھتے ہیں خدا ہونے کا، وہ اجزاء پر مشتمل ہو جائے گا، اور جب اجزاء پر مشتمل ہو تو وہ واجب الوجود ہی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محتاج ہو جائے گا اجزاء کا، اور جو ہستی اور جو ذات محتاج ہو، جس میں نیاز مندی ہو اجزاء کی طرف، جب اجزاء ہیں تو ان اجزاء کا نیاز مند ہے، محتاج ہے، اور جو ذات محتاج ہو وہ واجب الوجود ہی نہیں ہو سکتی، وہ ممکن الوجود ہو جائے گی، واجب الوجود نہ رہے گی، ممکن الوجود ہو جائے گی۔ تو وہ ذات جو ہم نے یقین حاصل کیا ہے کہ واجب الوجود بذات ہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ یقینی طور پر اس میں اجزاء نہیں ہیں اور ترکیب نہیں پائی جاتی۔ عزیزان گرامی، تو جب ہم تجزیہ و تحلیل کر کے اشاعرہ کا عقیدہ دیکھتے ہیں، اس گروہ کا عقیدہ دیکھتے ہیں اس مسئلے میں توحید صفاتی کے بارے میں، تو وہ صفات کے ذات پر زائد، خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ صفات کے زائد بر ذات ہونے کے معتقد ہیں، اور وہ ان تمام صفات کے قدیم ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں، لہذا قدیم متعدد ہیں۔ یہ تمام مرکب ایک وجود جو ذات اور صفات سے ملا ہوا ہے، وہ ہستی جس کو واجب الوجود کے طور پر پہچانا گیا ہے اور اس کی شناخت کی جاتی ہے، عزیزان گرامی، وہ ہستی مرکب ہو جائے گی ان مختلف اور متعدد قدیموں سے، اور متعدد قدیم اور متعدد وہ قدیم، تمام وہ قدیم اجزاء جو اس واجب الوجود کے ہیں وہ سب واجب الوجود ہوں گے۔ پس متعدد واجب الوجود ہونا، یہ ایک سے زیادہ خداؤں کا اعتقاد ہو جائے گا، یہ شرک لازم آ جائے گا عزیزان گرامی، اور اسی طریقے سے یہ اجزاء کا محتاج ہو جائے گا وہ مرکب۔ پس وہ ذات جو واجب الوجود تمام عیوب اور نقائص اور خامیوں سے منزہ ہے، اگر اجزاء ہوں تو اجزاء کی طرف محتاج ہونا لازم آئے گا، پس بسیط ہے۔ جب ہم نے کہا شرک کی نفی کرنی ہے تو پھر وہ ذات کو بسیط ہے، یہ ایمان رکھنا ہے، ایمان لانا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ وہ ذات مرکب اجزاء سے نہیں ہے، ورنہ اجزاء کی محتاج ہو جائے گی۔ محتاج جو ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ واجب الوجود بذات ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو ممکن الوجود کی صفت ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسی طریقے سے اگر یہ متعدد خدا ہونا لازم آئے گا اس عقیدے میں، معاذ اللہ آپ دیکھیے کہ اگر علم قدیم، ذات قدیم، قدرت قدیم اور یہ سب واجب الوجود فرض کریں، تو پھر متعدد خداؤں کا اور متعدد واجب الوجود کا عقیدہ ادھر لازم آئے گا، اور واجب الوجود کا تعدد اور متعدد ہونا عزیزان گرامی یہ دلیل کی روشنی میں ہم نے رد کر دیا۔ دلیل عقلی بھی قائم کیے اور دلائل نقلی بھی کہتی ہے کہ خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ واحد اور احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مانند اور مثل نہیں ہے، اور صفات کو ہم زائد بر ذات نہیں لے سکتے، ورنہ اللہ کا متعدد ہونا اور اللہ کا اجزاء سے مرکب ہونا اور اجزاء کی طرف محتاج ہونا، یہ تمام عیوب اور خامیاں لازم آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کا وجود ان تمام عیوب سے منزہ، برتر و بالا، پاک و پاکیزہ ہے، مبرہ ہے خدا ان تمام چیزوں سے۔ عزیزان گرامی، یہ ہم نے آپ کی خدمت میں مطلب کو بیان کیا۔ آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر منزل اختتام پر پہنچاتے ہیں، اور عزیزان گرامی، بات جو
ہمارے علماء امامیہ کی ہے، اور اس مسئلے میں توحید صفاتی کے بارے میں جو مکتب امامیہ اور شیعہ اثنا عشری عقیدہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا گیا ہے، اور ایک دو نکات جو اس سلسلے میں گفتگو میں بچے ہیں، عزیزان گرامی ان نکات کو پیش کر کے گفتگو کو اس توحید صفات کے باب میں انشاءاللہ ہم سمیٹ کر اختتام پر پہنچا دیں گے، اور اس کے بعد عزیزان گرامی توحید افعالی کی گفتگو کا آغاز کریں گے، اور توحید افعالی میں چند افعال اور چند چیزوں کے بارے میں توحید اور وحدانیت الہی جو اہم چیپٹرز ہیں اور اہم افعال ہیں، ان چیزوں کی گفتگو جو علماء کلام کی کتابوں میں پیش ہوتی ہے، بیان ہوتی ہے، وہ اپنے معزز سامعین کی خدمت میں اختصار کے ساتھ بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا